أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام دنوں کا، مہینوں کا اور اسی طریقے سے ہفتوں اور سالوں کا بندوبست فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس نے دنوں میں فضیلت والا دن وہ جمعۃ المبارک کا دن بنایا ہے، اور مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے براہ راست قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جتنے فضائل رمضان المبارک کے آئے ہیں اور جتنی رحمتوں کا نزول، برکتوں کا آ جانا اس مہینے میں آیا ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایمان والوں کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ کیسا عظیم الشان مہینہ ہے تو وہ آرزو یہ کرنے لگیں کہ سارا سال ہی رمضان کا مہینہ رہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیا جائے کہ ہم کسی چیز، کوئی ہمارے یہاں مہمان آنے والا ہو یا کہیں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ کہیں سفر پہ جانا ہو، کوئی بہت زیادہ اہمیت والا تقاضا ہو، کسی چیز کی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ تیاری کرنی ہو، تو ہم مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے ساری زندگی روپیہ پیسہ جمع کیا، اب اس کو عمرے کے سفر پہ جانا ہے، تو کتنے دن پہلے عمرے پہ جانے کی تیاری کر لے گا؟ بہت زیادہ ہفتے پہلے، اور زیادہ کر لیا جائے تو 10 دن پہلے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہو تو ہم اس مہمان کے استقبال میں اس مہمان کے لیے اپنے گھر کو سجائیں گے، اپنے گھر کو مزین کریں گے، اپنے گھر کو اس کے لیے سنواریں گے، تو کتنے دن پہلے کر لیں گے؟ جس نوعیت کا مہمان ہوگا اس نوعیت کی ہم تیاری کر لیں گے۔ اگر بہت خاص مہمان بھی ہو تو بہت زیادہ 3-4 دن پہلے، گھروں میں شادی ہوتی ہے، مہمان آئیں گے، مہمانوں کا آنا جانا ہوگا، بہت زیادہ مہینہ پہلے۔ لیکن یہ کون سا ایسا عظیم مہینہ آنے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1-2 دن، 5 دن، 10 دن پہلے نہیں، 2-3 ہفتے پہلے نہیں، 2 مہینے قبل 60 دن پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رجب کا چاند دیکھ لیتے تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ 60 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پہنچنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی 60 دن اور 60 راتیں باقی ہیں، حضور نے رمضان کا چاند دیکھ لیا، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت دے دیجئے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ علماء نے اس دعا کی تشریح میں لکھا ہے کہ لجاجت شامل ہے کہ اے اللہ جب شوال سے لے کر جمادی الثانی تک ہم زندہ رہ گئے تو
تو نے ہمیں زندگی دے دی، تو اے اللہ اب اتنا کرم اور کر دے کہ یہ بقیہ 60 دن بھی ہم گزار لیں اور رمضان تک پہنچ جائیں۔ اب میرے عزیز محترم بھائی، اب ان 60 دنوں میں سے بھی تقریباً 55-56 دن گزر چکے ہیں۔ 3 دن یا پھر بہت زیادہ 4 دن بعد وہ عظیم مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، جس کے لیے ہم ذرا سا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرما لیا کرتے تھے رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمانے۔ اب ذرا ایک نظر اس چیز کو سوچیں، کیا صحابہ کی زندگیاں ہماری زندگیوں کی طرح تھیں کہ ان کا رمضان اور غیر رمضان بہت زیادہ مختلف ہوا کرتا تھا؟ جیسے ہم نے اپنا معمول بنا لیا کہ رمضان میں نمازیں پڑھیں گے، فجر میں رمضان میں آئیں گے اور یکم شوال سے پھر چھٹی، کیا نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی؟ کیا صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ رمضان میں قرآن کریم اٹھائیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، پھر 7-8 مہینے 9 مہینے اس پر دھول مٹی جم جائے گی اور قرآن ہم نہیں اٹھائیں گے؟ ایسی تھی؟ نہیں، وہ تو روز مرہ کی زندگی چلتا پھرتا قرآن۔ کہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ اگر پورے رمضان کے مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ 5 مرتبہ توفیق مل گئی تو تہجد پڑھیں گے، ورنہ نہیں معلوم۔ کیا صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ رمضان کا مہینہ آیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، ورنہ نہیں؟ مجھے آج کے دن بھی یاد کہ آخر مرتبہ میں نے کس دن یا کس رات میں بغیر کسی پریشانی اور مصیبت کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میرے آنسو نکل گئے۔ کیا صحابہ کی زندگیاں سی؟ ہرگز نہیں تھی۔ ان کے تو رمضان اور غیر رمضان کی زندگیوں میں بہت زیادہ فرق تھا ہی نہیں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کے آنے سے پہلے وہ صحابہ کے قرآن، ان کی کامیابی کا، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا، ان کے راہ راست پر ہونے کا، جنت کا ٹھکانہ ملنے کا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ ساری سندات بزبان رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھی۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو رمضان سے پہلے جمع فرمایا کرتے تھے تاکہ میرے صحابہ کو براہ راست بلا واسطہ اور بالواسطہ قیامت تک آنے والے میری ہر امتی کو پتہ لگ جائے کہ یہ کون سا اور کیسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ آخر کیا ہے اس مہینے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی وجہ سے اپنی عادات مبارکہ تبدیل فرما دی؟ بھائی انسان کی فضیلت ہے ہی اس وجہ سے نا کہ گناہ کے جذبے کے باوجود یہ نیکی کا کام کرے گا، نفس اور شیطان اس کے دشمن ہیں، پھر یہ نیکی کا کام کرے گا، اسی لیے تو فضیلت ہے۔ لیکن وہ نفس، اس کو قابو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ شیطان جو تیری عبادات میں خلل ڈالے گا، تیرے دل دماغ کو بہکائے گا، تیری عبادات میں رکاوٹ پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان کو رمضان کے آنے سے پہلے قید کر دیا کہ اب میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، میرے اور میرے بندے کے درمیان عبادات میں کوئی بھی چیز آڑے نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کے لیے ہر طرح کی سہولت مہیا کر دی۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رمضان کے مہینے کے لیے
11 مہینے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو بنایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کی تزئین کی جاتی ہے، اور اس مہینے کے آتے ہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے آتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں، جہنم کا دروازہ اللہ پاک بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر 15 دن پہلے، رمضان کے آنے سے 15 دن پہلے نصف شعبان کی اللہ پاک نے فضیلت والی رات دے دی کہ جس میں اللہ کی طرف سے بخشش و مغفرت کے اعلانات ہو رہے ہیں، کہ جس دن کے روزے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اور صرف 15 شعبان نہیں، روایات میں آتا ہے دیگر مہینوں کے بنسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، کہ تاکہ رمضان کے مہینے میں دل و جان سے، دل دماغ سے، اعضاء سے ہم مکمل طور پر تیار ہو کے رمضان میں پہنچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملا ہوا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے، کہ شعبان کی فضیلت لوگوں کے دلوں میں آ جائے کہ یہ رمضان کے مہینے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اب رمضان کا مہینہ آنے میں اتنا کم اور اتنا قلیل وقت رہ گیا ہے کہ اب ہم اس چیز کو بتکلف اپنے دل دماغ پر سوار کر لیں کہ کون سا مہینہ آنے والا ہے، کیسی فضیلت کا مہینہ آنے والا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے انسان کی فطرت رکھی ہے کہ جس چیز کا تذکرہ کرے گا، جس چیز کو بولے گا، جس چیز کو سوچے گا، وہ اس کی زندگی میں حاوی ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ پرسوں جو ہے فنا پارٹی کو اتنے پیسے دینے ہیں، دینے 2 دن بعد ہیں، معلوم ہے آج حساب کتاب نہیں ہے، 2 دن پہلے سے رات کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ کیوں غائب ہوئی؟ نیند کا اور پیسوں کا کیا تعلق کہ اس پیسے کو دماغ پر سوار کر دیا، نیند نہیں آ رہی۔ اور جس چیز کو زندگی میں اہمیت دے گا اس کی بار بار اس کا تذکرہ، اس کو بولنا، اس کو سننا شروع کر دے گا۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ رمضان کی آمد کا ہم بار بار اپنی زبان سے تذکرہ شروع کر دیں، اس کو حاوی کر لیں، اس کے آنے سے پہلے ہماری تیاری ہو جائے، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے بولنا شروع کر دیں، اپنے کاروبار کی جگہوں پر بولنا شروع کر دیں، سننا شروع کر دیں، تاکہ ہمارا دل دماغ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو جائے، ہمارا ایک نظام الاوقات بن جائے، ہم ایسے تیار ہو جائیں کہ کوئی سحر و افطار کا وقت، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ہم سے ضائع نہ ہونے پائے، ایسے ہم تیار ہو جائیں۔ اپنا نظام الاوقات ایسا بنا لیں کہ رمضان میں ہمیں کس وقت سے لے کر کس وقت تک اور کتنا کلام پاک روزانہ اس کی تلاوت کرنی ہے، کتنے نوافل ہمیں روزانہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں روزانہ پڑھنی ہیں۔ اور ہمیں اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کوئی شخص حافظ نہیں ہے تو وہ لمبی رکعتیں کیسے پڑھے؟ ارے ہم یہ تو کر لیں کہ کم از کم جو ہمیں 10 صورتیں یاد ہیں وہی 10 صورتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ٹھہر کر پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ عادت اپنی بنا لیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بتکلف رو کے، تکلف کے ساتھ رو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، تاکہ سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں جب موسلا دھار بارش سے زیادہ رحمتوں کا نزول ہو اور ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلے ہوئے ہوں، ہماری جھولی اللہ کے سامنے پھیلی ہوئی ہو، تو اتنی عادت، اتنا اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اس وقت میں، اس لمحے میں ہماری آنکھیں خشک نہ ہوں۔ ایسا نظام الاوقات بنا لیں۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، دعا کا اہتمام اور دعا کی پریکٹس ابھی سے شروع کر لیں، تاکہ کل جب افطار کے وقت ہمارے ہاتھ اٹھے ہوں
تو پھر یہ نہ ہو کہ اب میں کیا دعا مانگوں، 2 منٹ بعد 3 منٹ بعد ایسا نہ ہو کہ الفاظ غائب ہو جائیں اور سحر افطار کا وقت شروع ہونے میں اب بھی وقت ہو اور میرے پاس دعا کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ ہم ذرا غور تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے، ہمیں اپنا بنانے کے لیے، ہماری جنت کو مزین کرنے کے لیے، ہماری قبر میں روشنی پیدا کرنے کے لیے، ہماری دنیا میں دین میں برکت کے لیے، ہماری اولاد کی فرما برداری کے لیے کیسا اللہ پاک نے انتظام کر لیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، فرشتے اللہ کی عبادت میں، جیسے روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو وہ تا قیامت سجدے میں ہی رہے گا جب تک اس کی زندگی ہے۔ سجدے میں وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ رکوع میں ہے اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی عبادات سے روک دیا۔ کس وجہ سے روکا؟ کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، میرا بندہ افطار کے وقت میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی دعا پہ تم کو آمین کہنا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں سے ان کی عبادات چھڑوا دی۔ اور پھر اس وقت میں ہمارا یہ مطالبہ ہو کہ سموسے گرم ہونے چاہیے، افطار کے اخیر لمحے تک ہمارے گھر کی خواتین جو ہے وہ کچن میں جو ہے اتنی قبولیت اور اتنی اہمیت والا وقت، وہ جو ہے سارا وقت کچن کی نظر ہو جائے، اور سحری کا اتنا اہتمام ہو کہ تہجد کے وقت میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ جس کی میں بخشش کر دوں، کوئی مجھ سے رزق کا طلب کرنے والا ہے کہ جس کو میں رزق دوں، کوئی مجھ سے شفا کا طلب کرنے والا ہے کہ میں جس کو شفا دوں۔ اس وقت میں نہیں، سحری ہمیں بالکل A1 چاہیے، اور اس وقت میں ہمارے گھر کی مستورات جو ہے وہ سارا کا سارا وقت کچن کی نظر کر دیں۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، گھر میں اس چیز کا تذکرہ ہو کہ سحری کے وقت میں گرم پراٹھے نہ ملیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی کی تہجد کی نماز نہ جائے۔ ایک دن بھی ایسا نہ جائے کہ افطار کا وقت ہو اور اللہ کے سامنے میرے ہاتھ نہ اٹھیں، میری بیٹی کا ہاتھ نہ اٹھے، میری بیوی کا ہاتھ نہ اٹھے، میری ماں کا ہاتھ نہ اٹھے، ایک دن بھی ایسا نہ۔ ہم اپنے نفس میں تھوڑا سا جبر کر لیں گے، اور خدا کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے من مطابق جو ہے مجھے افطاری یا سحری نہ ملے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالی رزق کو اللہ پاک بڑھا دیں گے۔ تو تھوڑا سا نظام الاوقات بنا کے کہ کم سے کم 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، اگر سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے اس سے 10-15 منٹ پہلے ہماری سحری مکمل ہو چکی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اخیر لمحے تک جو ہے ہمیں سحری کرنی نہیں۔ اتنا قبولیت والا وقت، افطار کے وقت میں سارا گھرانہ، 4-5 سال کا بچہ ہے تو وہ بھی، اس کا بھی ابھی سے یہ ذہن بن جائے کہ یہ دعا کے لیے انتہائی قبولیت والا وقت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان شہر قرآن، رمضان کا مہینہ یہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اگر سارا سال ہم نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی تو ممکن ہے رمضان میں ہی جب قرآن اٹھائیں گے تو شروع میں کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے ابھی سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت تک، تاکہ ہماری زبان پہ روانی آ جائے، ہمیں دعا مانگنے کی عادت ہو جائے، ہمیں اللہ کے سامنے آنسو بہانا آ جائیں، ہمیں نفلوں میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا آ جائیں، ہمیں لمبے لمبے سجدے کرنا آ جائیں، ہمیں لمبے لمبے رکوع کرنا آ جائیں، جس کا معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی تھا۔ کہ ساری زندگی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا حضور ہمارے آرام کدے میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، آرام کے لیے حضور آئے اور پھر فرمائے کہ چھوڑ، کیا میں آرام کروں، اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ ساری زندگی عام حالات میں، عام دنوں میں حضور کا معمول تھا۔ کوئی رمضان کا ایک دن یا ایک رات تو ہمیں ایسی نصیب ہو جائے، 2 رکعتیں تو ایسی نصیب ہو جائے کہ جس میں ہمارے پاؤں تھک جائے
ہمارے پاؤں سے پسینہ بہنا شروع ہو جائے اور ہمارا دل نہ چاہے کہ ہم رکوع کر لیں۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، ایسی عبادات کرنے کے لیے، ایسا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہوگا اور یکدم ایسی عبادات کی لمبی عمارت کھڑی کرنے کے لیے ہمارا دل آمادہ ہو جائے۔ ہم کوئی فرشتے نہیں۔ بنیاد کو مضبوط کریں، رو رو کے اللہ سے مانگیں تو صحیح ہے، اللہ گناہوں کی جو گندگی، گناہوں کی جو غفلت، گناہوں کا جو میل کچیل میرے سینے پہ ایسا پڑ چکا ہے جس کی وجہ سے عبادت کا نور نہیں مل رہا، عبادت کی توفیق نہیں مل رہی، عبادات میں مزہ نہیں آ رہا، ابھی سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر کہیں پر ہمیں دیوار پر کلر وغیرہ کروانا ہو، روغن کروانا ہو، کلر کرنے والا سب سے پہلے آتے ہی کلر شروع کر دے گا۔ آتے ہی کیا کرے گا؟ سب سے پہلے پرانے کلر کو جو ہے اتارے گا، یہ اترے گا تو نیا کلر دیوار پر صحیح طرح چڑھے گا۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان کی تیاری کرنے میں ہم پہلا عشرہ گزار دیتے ہیں۔ روزے کا عادی بننے میں پہلے 7-8 روزے نکل جاتے ہیں، اور پھر ایسا سیٹ صاحب نے روزہ رکھا کہ افطار کے وقت میں نہ بیوی بات کرے، نہ بچہ بات کرے، نہ دکان کو کوئی ملازم بات کرے۔ کیوں؟ آج ہم نے روئے زمین پر احسان کیا، آج ہمارا روزہ ہے، پتہ نہیں ہے افطار کے وقت میں بات نہیں کی جاتی، غصے سے لال بھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ انسان کی فطرت کس کو معلوم ہوگی؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال قبل اعلان کر دیا کہ رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر اپنے آپ کو پہلے دن سے، ہمیں معلوم ہے کہ جو چیز ہمیں روزے میں پریشان کرے گی کیا ہم اس کو 4 دن 5 دن پہلے سے نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں کس نے کام چھوڑیں؟ کم تو کر سکتے ہیں تاکہ ہم روزے میں پہلے روزے سے ہماری عادت بنی ہو۔ جو چیزیں ہمارے وقت کے ضیاع میں وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہی ہیں، ان چیزوں کو ہم ابھی سے ان کا استعمال کرنا کم کرتے ہیں۔ اولین بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال ہم چھوڑ ہی دیں، لیکن نہیں چھوٹ رہا، ضرورت ہے تو ضرورت کی حد تک اس کو لے کر آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود بھی ہمارے گھنٹوں قرآن اٹھانے میں تو نہ گزریں، اور پھر موبائل کو اس طرح انگلیاں چلانے میں ہمارے دن، ہمارے نوجوانوں کی راتیں گزر جائیں۔ ایسا نہ ہو، ابھی سے عادت بنا لیں اس چیز کی۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اس چیز کا ہمیں 100% یقین ہو، اس چیز پہ ہمارا 100% اعتقاد ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کو ہماری بخشش کے لیے ہی ہمیں دیا ہے، لیکن اس صورت میں ہوگی جب تھوڑی سی کوشش کر لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اگر بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان نہ دیا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی مغفرت نہ کروانے والے کے لیے کبھی بد دعا نہ فرماتے۔ گویا وہ نبی جس نے اپنی امت کی خاطر اپنے گھرانے کی، اپنے شہر کی، اپنے مال و دولت کی، ہر چیز کی، اپنی اولاد کی، ہر چیز کی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے دی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کس وجہ سے ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کی قربانیوں کو اور میری قربانیوں کو تولا جائے تو میری قربانیاں بڑھ جائیں گی۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا حضور کے رحمت للعالمین کا قرآن قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اس سے بڑی شفقت اور کیا ہوگی کہ قیامت میں ہر نبی، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے باہمت نبی جنہوں نے جنگل ویرانے میں نومولود بچے کو اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم میں، وہ نبی بھی اتنے ہمت والے، موسیٰ کلیم اللہ، سب کے سب نبی قیامت کے دن کیا پکار رہے ہوں گے؟ یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ بس مجھے بچا جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مشفق، اپنی امت پر شفقت، اپنی امت کے لیے رحمت، اس وقت یا ربی امتی امتی
صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو قیامت والے دن کس جگہ تلاش کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کہ جہاں پر دیکھ لو میری امت کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور ان کے اعمال میں میزان میں کمی پڑ رہی ہے، میزان کو بھاری کرنے کے لیے، وزنی کرنے کے لیے میزان پہ تم مجھے پاؤ گے۔ میری امت کو دیکھ لو، پورے صراط پہ سے گزرنے میں مشکل تکلیف ہو رہی ہے، پورے صراط پار کروانے میں اتنی شفقت، اتنی رحمت۔ تصور کر سکتا ہے کہ جس نبی کو اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تھک کے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین بد دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ثابت ہے ابو جہل کے لیے بد دعا دی ہو؟ دعا، اے اللہ اگر یہ لوگ طائف میں پتھر پڑے کیا دعا فرمائی؟ نہیں۔ پھر مسلمان کے لیے، اپنے امتی کے لیے حضور بد دعا کیسے دے سکتے؟ وہ تو اشارہ اس طرف ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ گے تو نہیں ہوگی، لیکن کچھ بھی کر لو اپنے آپ کو جبریل امین کی بد دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ علماء نے فرمایا اشارہ اس طرف ہے، اگر تم ذرا سی محنت مشقت کر لو، ذرا سا اپنے نفس کو آمادہ کر لو، تھوڑی سی عبادت کر لو، اپنا نظام الاوقات بنا لو، اللہ پاک تمہاری بخشش و مغفرت کر ہی دیں گے۔ اور پھر اگر یہ بھی نہ کر پائے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ دعا تو کوئی مانگی نہیں، ممبر پہ آپ چڑھے آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، جبریل امین آئے، بد دعا دی کہ جو شخص ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے، ان کی خدمت نہ کر سکے تباہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ جبریل امین نے بد دعا دی، رمضان کا مہینہ پالے، اس مہینے میں بھی اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے ہلاک ہو، حضور نے فرمایا آمین۔ تو میرے عزیز محترم بھائی، بڑا عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہمارے دماغ میں یہ چل رہا ہو کہ کس طریقے سے گزشتہ رمضان سے زیادہ میں اس میں عبادت کر لوں۔ جیسے 11 مہینے وقت کے ضائع کرنے میں، اللہ کو ناراض کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، نمازوں کو چھوڑنے میں، بدنظری کرنے میں، قرآن کی تلاوت چھوڑنے میں، دعا کی کثرت کو چھوڑنے میں، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات خراب کرنے میں، اولاد پر گالم گلوچ کرنے میں، بیوی پر سختی کرنے میں، شوہر کی نافرمانی کرنے میں، جیسے تیسے 11 مہینے گزار دیے۔ اب میں اللہ سے توبہ کروں، جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ نیا رنگ اس وقت تک نہیں چڑھے گا جب تک کھرچ کر پرانی گند کو نہ ہٹایا جائے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، میرے دن کے، میری رات کے، میری تنہائی کے کتنے گناہ ایسے ہیں جو میرے دل پر سیاہ نقطہ چھوڑ گئے ہیں، اور پھر کرتے 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 وہ گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ سیاہ نقطے پڑھتے پڑھتے مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، وہ جو گناہوں کا دلدل، گناہوں کی کائی، گناہوں کی گندگی جو دل میں تہ بنا چکی ہے، اس کو کھرچ کر توبہ کے ذریعے سے نکالنا ہے، تاکہ رمضان میں ہم پہلا روزہ رکھیں، تراویح کے لیے ہم کھڑے ہوں، تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث کے ہم اس فضیلت کے ہم متحمل ہو سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ جو شخص روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بشرط یہ کہ روزہ ویسا ہونا چاہیے جیسے حضور نے روزے کو حکم دیا، بشرط یہ کہ تراویح ویسی ہونی چاہیے
جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایسا رمضان ہمارا گزرنا چاہیے کہ پتہ لگے کہ رمضان آیا تھا۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اگر ہم نے اس طریقے سے رمضان کا مہینہ نہیں گزارا تو پھر وہ رسمی جملے جو ساری زندگی ہم کہتے آئے اس رمضان میں بھی کہہ دیں گے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور معلوم ہی نہیں ہوا کہ پورے 25 روزے گزر گئے، پورے 20 روزے گزر گئے۔ ہم نے تو علماء سے سنا کہ اس وجہ سے معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کریں گے تو پتہ لگے گا نا۔ جب کچھ نہیں کریں گے تو کیسے پتہ لگے گا کہ رمضان آیا اور چلا؟ پہلا عشرہ ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو رمضان کا عادی بنانے میں گزار دیں، دوسرے عشرے میں کچھ رمضان کا مزہ آنا، روزے کا مزہ آنا شروع ہوا، پھر آخر عشرے میں ہم عید کی تیاری میں۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، جو کچھ کام کاج ہیں سارے کے سارے کاموں کو سمیٹ لیں، سب چیزیں ہو جائیں گی، لیکن یہ جو وقت گزر گیا یہ پھر کبھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ رمضان میں یہ سوچا ہوگا کہ آئندہ رمضان میں یہی عبادتیں کرنا؟ آپ اپنے ایمان سے بتا دیجئے، یہ کوئی میں فرضی بات تو نہیں کر رہا۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے نمازیوں میں، ہمارے دکان کے برابر والوں میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ آئندہ رمضان رو کے رب کو منائیں گے، آئندہ رمضان قرآن کی اتنی تلاوت کریں گے۔ آج وہ ہمارے درمیان ہیں اور ہم میں سے کوئی ایک مائی کا لال ایسا آ جائے جو قسم کھا کے کہہ دے کہ آئندہ رمضان میں یہ کام کروں، کیا پتہ آئندہ رمضان ہو۔ اس رمضان کو ہی اپنا ایسا رمضان سمجھ لیں کہ بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری رمضان ہے۔ آئندہ رمضان پھر ملا تو سعادت اچھی بات ہے، نہ ملا تو اس رمضان کو تو ایسا گزار لیں کہ ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ، اللہ کے راضی ہونے کا ذریعہ بن جائے، زندگی کے تبدیل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ علماء سے تو یہ تک سنا کہ رمضان صحیح گزرا ہو تو اس کا اثر اگلے آنے والے 29 شعبان تک رہتا ہے۔ ہمارا رمضان کیسا گزرتا ہے کہ چاند رات پہ ہی جو ہے اس کی ساری کلی کھل جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، صحیح طور پر اچھے طریقے سے رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے باوجود، اے اللہ تجھ کو ناراض کرتے رہے اس کے باوجود، اے اللہ تیری نافرمانیاں کرتے رہے اس کے باوجود، اے اللہ تو نے ہم پر کرم فرمایا، اے اللہ تو نے ہم پر اپنا رحم فرمایا کہ پھر ہمیں رمضان کے مہینے کے قریب پہنچا دیا۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ اس مبارک مہینے کی قدر ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایک ایک لمحے کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایک ایک لمحے کو ضائع کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ دن کی، رات کی، ہر لمحے کی، سحر کی، افطار کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ وقت کو ضائع کرنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو ایسا مضبوط بنا دے، اے اللہ اتنی قوت بخش دے، اے اللہ کہ ٹانگ تھک جائیں، اے اللہ ٹانگیں تھک جائیں لیکن اے اللہ دل نہ تھکے تجھ سے باتیں کرنے میں، تجھ کو منانے میں، تجھ کو راضی کرنے میں ایسا لطف آنا شروع ہو جائے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تھک جائیں، بولتے بولتے زبان تھک جائے لیکن دل یہ کہے کہ نہیں ابھی اپنے اللہ سے، ابھی اپنے رب سے اور باتیں کرنی ہے۔ اللہ ایسا ہمیں بنا دے، اے اللہ اس آنے والے رمضان کو ساری زندگی کے رمضانوں میں سب سے قیمتی رمضان بنا دے۔ اے اللہ کثرت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہمیں کرنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ وہ بھی تو تیرے ہی بندے تھے کہ جو ایک مہینے میں 60 قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اے اللہ بڑا کھینچ کے 4 یا 5 قرآن، ہمارے بڑے کھینچ کے 8 یا 10 قرآن اے اللہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ پورا مہینہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ پورا مہینہ 30 کے 30 روزوں میں ہر سحر کے وقت تیرے سامنے جھولی پھیلا کر
بھکاری بن کر، عاجز بن کر، غلام بن کر، فقیر بن کر، مسکین بن کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ 30 کے 30 دن سحر کے وقت میں اے اللہ تہجد کے لمبے سجدے نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہم سب کی زندگیوں کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ زندگیوں میں انقلاب کے آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ زندگیوں میں برکتیں کے آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ آل اولاد میں، اے اللہ کاروبار گھر میں برکتوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ اس رمضان کو بنا دے۔ اے اللہ جس طریقے سے صحیح معنوں میں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے اے اللہ ویسا صاف دل کے ساتھ، گناہوں سے پاک دماغ کے ساتھ ویسا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ اے اللہ اس رمضان میں ان کی عبادات کا ہمیں معاون بننے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم بیوی کی تہجد کا ذریعہ بنے، اے اللہ لمبی دعاؤں کا ذریعہ بنے، اے اللہ اس کی لمبی لمبی نمازوں کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ آپس میں ایسا ہمارے گھروں کا نظام بنا دے کہ پورا کا پورا گھرانہ شب و روز عبادت میں مصروف ہو۔ اے اللہ ایسا ہی رمضان گزروا دے۔ اے اللہ ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔